ایک چمچ، اور باقی 72 دوزخ میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ رٹ لو یہ باتیں، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئے نا تو پھر آپ کسی کے پاس نہیں جاتے. 72 جائیں گے. اب لوگ آپ بول رہے ہیں آپ لوگ کتوں کو دوزخ میں پہنچائیں گے؟ بولے ہم کون پہنچانے والے، تم ہی جا رہے ہیں. سرکار بولے کہ اب 72 زیادہ، ایک زیادہ، یہ بولو آپ 72. ارے بھائی ایک ہی بچہ جواب دے رہا. آپ لوگوں نے کہا نہیں جواب دینے کی قسم کھا لی ہے کیا؟ نہیں. کیا روزہ رکھ لیا کیا چپ کا؟ دن میں کھانے کا روزہ، رات میں چپ کا روزہ. باہر جا کے بہت بولتے وہ ایسا ہوا، وہ ویڈیو پہ یہ آیا، یوٹیوب پہ یہ آ گیا، انہیں ایسا بول دیا مجھے. بولا اب یہاں بولو نا، اب بولو میری بات کا جواب دو. 72 زیادہ یا ایک زیادہ؟ پورے مل کے بولو. ہاں یہ نیند تو نہیں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ ہاں سننا ہے، سننا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں؟ ہاں سنو، یاد بھی رکھو 72 زیادہ ہے نا، ایک کم ہوتا. 72 زیادہ ہے، مگر سرکار دو عالم کیا بول رہے؟ 72 دوزخ میں جائیں گے. 72 میں تو 72 آدمی نہیں، 72 فرقے. اب ایک ایک فرقے میں اربوں خربوں انسان رہیں گے، سمجھے؟ اب دوزخ میں زیادہ جائیں گے نا لوگ. اچھا یہ تو فرقے پورے چلے جائیں گے، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، ہاں اہل حدیث، سلفی، یہ تمام بدعقیدہ، فاتحہ نہ درود، ہاں یہ نہ اگربتی نہ عود، مر گیا مردود، کچھ بھی نہیں، نہ اگربتی نہ عود، ہاں کچھ بھی نہیں. چلے جاتا 12 کے بھاؤں میں، تو یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں. تو ایک ایک فرقے میں لاکھوں لوگ رہیں گے. اب زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر دوزخ میں کون کون جائیں گے؟ یہودیاں جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں پھر نصرانیاں جائیں گے، انگریزاں جائیں گے، پورے یہ بدعقیدہ جائیں گے، یہ پھر گھنٹہ ہلانے والے جائیں گے. جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کافرہ جائیں گے، مشرکہ جائیں گے، بدعقیدہ جائیں گے. تو دوزخ میں اتنے لوگ جائیں گے، صرف ایک ہی جماعت جنت میں جائیں گی. اس کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ نہیں اپنے کو؟ اب آپ بولیے جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ بولو آپ لوگ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اللہ، میں بھی جانا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ہے نہیں ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو دیکھو لائٹ بھی وقت پہ آ گئی. یہ ہے جنت میں جانے کی نشانی. جنت میں ہر ایک کوئی جاتا، مگر جب جنت میں جانے کی خواہش ہے تو جنت کا ٹکٹ بھی ہونا نا. ہاں میں امریکہ کو جاتا ہوں، ٹکٹ ہی نہیں ہے. ہاں میں دبئی کو جاتا ہوں، ٹکٹ ہی نہیں ہے. میں کویت کو جاتا ہوں، ٹکٹ ہی نہیں ہے. میں لندن کو جاتا ہوں، ٹکٹ ہی نہیں ہے. تو ٹکٹ تو لینا ضروری ہے نہیں ہے؟ بغیر ٹکٹ کے جا سکتے کیا؟ نہیں جا سکتے نا. سوچو پھر بغیر ٹکٹ کے جائیں گے آپ؟ تو پھر ہر ایک کو خواہش ہے جنت میں جانے کی، تو ٹکٹ بھی لو نا. ٹکٹ کہاں ملتا معلوم آپ کو؟ بتاؤں جب پورے مل کے بولو، بتاؤ بول کے پورے مل کے بولو. ہاں جنت میں جانے کا ٹکٹ حضرت حسین شاہ پٹیل کی درگاہ میں ملتا، اجمیر شریف میں ملتا، بغداد شریف میں ملتا، نجف اشرف میں ملتا، کربلا میں ملتا، مدینہ طیبہ میں ملتا، درگاہوں میں ملتا. یہ ہے ویزا دینے والے، یہ ہے ٹکٹ دینے والے. تو جنت کا ٹکٹ ہونا نا. میرے کو بھی خواہش ہے، آپ کو بھی خواہش ہے، ٹکٹ ہی نہیں ہے تو پھر ٹکٹ جانے کے لیے ٹکٹ جہاں ملتا وہاں جانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو پھر اب درگاہ کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ٹکٹ وہاں ملتا. ہاں مدینے کو جانے کا بھی ملتا، جنت کو جانے کا بھی ملتا. یا حسین کہے تو ٹکٹ ملتا، یا غوث بولے تو ٹکٹ ملتا، یا خواجہ بولے تو ٹکٹ ملتا. ذرا بولو یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا خواجہ، یا خواجہ، یا خواجہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا
حسن یا حسن یا علی 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 یا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ ہے ٹکٹ، یہ آپ کی زبانوں سے نکال دے رہے ہیں. جنت میں جانے کا ٹکٹ، جنت میں جانے کا انہوں بولتے ہیں. اس لیے اتنے لوگ تو دوزخ میں جائیں گے. عیسائیاں بھی جائیں گے، یہودیاں بھی جائیں گے، گھنٹہ ہلانے والے بھی جائیں گے، یہ پورے بدعقیدہ چلے جائیں گے. ایک ہی جماعت سرکار بولے وہ جنت میں جائیں گے. اب سرکار کی سننا کہ نہیں سننا؟ تو اب وہ جماعت کو اس کی تحقیق کرنا نہ من، تو وہ جماعت میں رہیں گے تو ٹکٹ ملے گا. اب ہر جگہ یہاں وہاں جا کے کرانے کی دکان پہ ٹکٹ ملتا ہے کیا؟ کپڑے کی دکان پہ جا کے ٹکٹ ملتا؟ جوتے کی دکان پہ جا کے ٹکٹ ملتا؟ ٹکٹ امریکہ کا جہاں ٹکٹ ملتا ہے وہاں جانا. ہاں وہاں جائیں گے تو ٹکٹ ملے گا. اب آپ ادھر بھی چلے جا رہے ہیں، ادھر بھی چھانک رہے. ارے انہیں نماز پڑھا. ہر نمازی کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا. ہر دکان والے کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا نا. ہر نمازی کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا. ہر کلمہ پڑھنے والے کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا. ہر جو ہے نا قرآن پڑھنے والے کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا. ہر عالم کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا. ٹکٹ کہاں ہوتا جنت کا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنو. سرکار بتا رہے میں کیا؟ سرکار نے کہا 73 ہو جائیں گے فرقے، ایک جماعت حق پہ رہیں گی. تو وہ کلمہ پڑھے گی، وہ نماز پڑھے گی، وہ روزہ رہے گی، وہ زکوٰۃ دے گی، وہ قرآن پڑھے گی، وہ بھی تراویح پڑھے گی. وہ کیسی تراویح پڑھیں گے؟ ہم 20 رکعت کر دیں، 8 رکعت تراویح پڑھ لیں. اب سمجھ لے رہا ہے کہ ٹکٹ نہیں ہے ان کے پاس. ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم پورا قرآن پڑھ کے فاتحہ دے رہے ہیں، انہیں فاتحہ نہیں دے رہے، ٹکٹ نہیں ہے. اسٹامپ ہی نہیں لگتا. یہ فاتحہ کیا اسٹامپ ہے؟ ہاں پورا لکھ لیے ٹکٹ میں یہ ہے. اب اس کا اسٹامپ نہیں ملا تو ٹکٹ ملتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. یہ ہے. اس لیے سرکار بولے ایک جماعت جنت میں جائیں گی. اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہے. کون سی جماعت ہے وہ؟ اب میں آسانی سے سمجھاتا ہوں. اہل سنت کون؟ اہل سنت وہ جس میں غوث اعظم ہے. اہل سنت وہ جس میں غریب نواز ہے. اہل سنت وہ جس میں بندہ نواز ہے. اہل سنت وہ جو حضرت حسین پٹیل رحمۃ اللہ علیہ ہے. اہل سنت وہ جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے. اہل سنت جو یوسف بابا شریف بابا ہیں. اہل سنت وہ ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اہل سنت وہ بحرو علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اہل سنت وہ بانی جامع انوار اللہ فاروقی ہے. اہل سنت وہ ہے بہت ہی صدق عبداللہ شاہ داخل اللہ. اب آپ کی سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کی آسان علامت بتائے تو میں آپ کو فکر مت کرو کیسا پہچاننا، کیونکہ انہوں دھوکہ دے کے آ رہے. ہم بھی نمازی ہے، ہم بھی مشجرے دار ہیں، یہ لال لال رنگ کے. ہاں یہ ہم بھی ٹوپی پہنتے، ہم بھی ٹانگا چیر کے نماز پڑھتے. ٹانگا چیر کے نماز پڑھتے تو چیرے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر نماز پڑھے تو قبول ہوتی نہیں. ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہا، انشٹ میں نماز پڑھ رہا، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا. الحمدللہ میں یہاں دیکھ کے بڑی خوشی ہے. اور میں کریم صاحب کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ اپنی مسجد کو ان لوگوں سے پاک رکھا. اللہ ان کو اور ہمت طاقت دے. میں دیکھا تو پورے ٹوپیاں پہن کے تھے، میرے کو بڑی خوشی ہوئی. ورنہ ہمارے شہر میں مکہ مسجد میں لگے سر پڑھ رہے نماز، پنکھے کے نیچے پڑھ لے رہے، وہاں کرے. اللہ کے فضل سے ہمارے امام صاحب بھی اچھا اعلان کرے، آپ صفیں سیدھی کریے، کاندھے سے کاندھا ملائیے. کاندھے سے کاندھا ملا کے ٹھہرنا، ٹانگا چیر کے ٹھہرے. ہاں یہ ٹانگا چیرنے والے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے، ان کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملتا. نہیں ہاں ان کو نہیں ملتا. ان کی علامت ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ٹانگا چیر کے پڑا جو ہے نا یوں ہاتھ رکھ رہا، کوئی یہاں ہاتھ رکھ لے رہا، کوئی یوں بن لے رہا، کوئی نماز میں تھوک لے رہا. اب وہاں تو مسجد نبوی کا امام تو اور آگے نکل گیا. ادھر اقامت ہو گئی. سننے کی بات ہے. دیکھیں آپ یہ ویڈیو،
ادھر اقامت ہو رہی، امام جو ہے مصلی سے نکل کے چلے گیا، کتنی دیر کے بعد آ کے نماز پڑھا رہا، ہوتی نماز؟ اس لیے یہ مدینے میں مسجد نبوی ہے، اس کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، کعبے کے پیچھے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، کس کے پیچھے ہوتی؟ سرکار جن کو جنت نہیں بولے ان کے پیچھے ہوتی۔ اس لیے ہر جگہ ہر نماز پڑھانے والے کو نہیں، کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، ہر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غوث اعظم کو مانتا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتا، اور اس کی آسان علامت یہ ہے وہ جھنڈا اٹھاتا، وہ غوث پٹیل رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو جاتا، ان کے آستانے کو چومتا، یہ علامت ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ جو ہے میرے سے جو پوچھنا ابھی پوچھ لو، ڈاؤٹ ہے تو ابھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، کلیئر، مگر بعد میں نہیں پوچھنا ارے کلیم بھائی یہ کس کو بلا کے لائے، تو کیا کیا کی بولتی ہے، بولے وہ جو بھی بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں آپ کو۔ آپ نوجوان سمجھ جاؤ ان لوگوں سے، یہ چورا ہے، ڈاکوا ہے، یہ لوگ جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کو جو ہے دھوکے بازی میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منافق کہا قرآن میں، اور ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ پکوڑے، ٹونڈے۔ یہ ٹونڈے چونڈے بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ٹونڈے کہیں کو بولتے ہیں لوگوں کو؟ معلوم نہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے تو معلوم ہے، نہیں صاحب بولا ہوگا آخر صاحب۔ ہاں اب بعد میں نہیں بولنا، ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ اب یہ بات پہنچاؤ، ان کو ٹونڈے کہیں کو بولتے ہیں معلوم؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، نام سنے علی؟ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی ہیں، آل رسول ہے، فاتح خیبر ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے۔ وہ علی ہے مشکل کشا، ہم علی کو مشکل کشا بول رہے، یہ پکوڑے بول رہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل نہیں کر سکتا حل۔ جب مشکل پڑی تو سرکار علی کو بلائے۔ خیبر یہودیوں کا خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، سرکار نے اعلان کیا، جاگ کے سنیے یہ بات، ہمارے بچے سننے بول کے سنا رہا ہوں میں، ورنہ ادھر کا گروپ تو میرے کو سنا دیا تھا، اس وقت میں ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، ادھر ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ بچے دیکھو آپ نعرے لگائے، اب لگاؤ نعرہ یا علی، پھر میں بولوں گا قصہ، لگاؤ یا علی یا علی یا علی۔ اب سنو، علی کا نام لیتے حرارت آ جاتی ہے، سمجھے؟ علی کے نام میں وہ جان ہے۔ خیبر کا خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ جنگ لڑے۔ اسلام پپو پپو نہیں ہے، خالی حلوہ کھانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آج کل کے علماء، آج کل کے مشائخین ختم کر دیے، آپ کو بزدل بنا دیے۔ اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے، سمجھے؟ لڑنے کو گھبرانا نہیں، یہ جان ہے تو رسول اللہ کے لیے، ان کے دشمنوں پہ قربان کر دینا، سمجھے؟ سن لو نوجوان بچے، جب فتح خیبر جہاد کو گئے تھے، وہ خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن پڑاؤ ڈال دیے، بات سمجھ میں آ رہی؟ پڑاؤ وہ تو رکے، کیمپنگ کرے ہوئے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن سرکار نے اعلان کیا، میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا۔ کیا دوں گا؟ پورے ملو میرے ساتھ دو، آپ کو مزہ آئے گا۔ کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا۔ کب؟ کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ رسول ان سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ شخص کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ اب میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ پوری جماعت سے سن رہے نا، پوری توجہ سے سن رہے نا، جب بیٹا سن لو آپ یہ بات، تو آپ جنت کا ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔ جو سرکار نے بولا نا کہ جنت کی جماعت کون سی ہے، یا سنو، اب آج کل یہ بول رہے ہیں لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ کے، فاتحہ نہیں دے کے، درگاہ کو نہیں جا کے، ہاں ادھر ادھر چل پھر نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ارے تو کیا ہم کو نماز پڑھے گا؟ ہم تو بچپن سے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہماری ویسی نماز تم کہاں پڑھتے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، یا اللہ بھی بولتے ہیں، یا رسول اللہ بھی بولتے ہیں، یا غوث بھی بولتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، کنڈے بھی کرتے ہیں، سمجھ رہے؟
ہم کو سکھانے کو آ گئے. ان لوگوں کی بات میں نہیں جانا, یہ دھوکے بازاں ہیں. نماز کا چاکلیٹ دے کے دھوکہ دے رہے ہیں, قرآن کا چاکلیٹ دے کے دھوکہ دے رہے, حج کا نام دے کے دھوکہ دے رہے, قرآن کا نام دے کے دھوکہ دے رہے, اور بعض لوگوں کو پیسے دے کے دھوکہ دے رہے, اپنی جماعت میں پیسے دے کے شریک کریں. ہم کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو آل رسول کی ضرورت ہے, ہم کو ولی کی ضرورت ہے, یہ یقین پختہ کر لو. تو سرکار نے فرمایا کل ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کو فتح ہوگی, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں. میں ایسی شخصیت کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. کیا دوں گا؟ پورے بولو نا بھائی, آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا دوں گا؟ سرکار تو جھنڈا دے رہے ہیں, انہیں جھنڈا نکالا. سمجھ گئے ہوں گے کون نکال رہے جھنڈا؟ یہ پکوڑے نکالے نہیں کہ نکالے جھنڈا کا ایکو. اپن بولنا تو کہکو, بولنا نہیں بولنا, اتنا تو بولنا نا. سرکار بولو میں جھنڈا دوں گا, وہی جھنڈا تو غوث اعظم کا جھنڈا ہے. سمجھ میں آیا؟ جھنڈا, اب جھنڈا اٹھائیں گے, جھنڈا لگائیں گے. ہاں ڈاؤٹ ہے تو میرے سے پوچھ لینا, آپ کی خاطر رات بھر بیٹھوں گا یہاں پہ, ایک ایک ڈاؤٹ کلیئر کروں گا. سرکار بول رہے میں جھنڈا دوں گا, اور یہ ٹونڈا بول رہا کیا جھنڈا کیا ہے؟ بولا تو سمجھا نہیں, وہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہے, جھنڈے کا جھنڈا ہے. جھنڈا کو نہیں مانا تو پلٹ کا ڈنڈا, سمجھے؟ یہ ہے. سرکار بول رہے میں جھنڈا دوں گا, تو جھنڈے کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کیا کرے, ہر گلی میں جھنڈا, ہر گھر پہ جھنڈا, ہر چوراہے پہ جھنڈا, جھنڈا ہی جھنڈا. علی کا جھنڈا, غوث کا جھنڈا, اس طرح سے ہمارے کو فتح ہوتی ہے. اب جھنڈے نکال رہے ہیں, جھنڈے. ارے تیرے کو کیا سمجھ میں آتا جھنڈا؟ صحابہ اکرام ساری رات دعا کر رہے ہیں, کیا بول کے؟ اللہ ہم کو جھنڈا دلا دے. صحابہ جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ اور رضوان عنہ, آپ بات نہیں سمجھے. اللہ بول رہا میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہے. صحابہ جنتی, پورے کے پورے صحابہ جنتی. ہر صحابی نبی, بولو جنتی بولو, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, سارے صحابہ جنتی. اس کے بعد بول رہے ہیں اے اللہ وہ جھنڈا ہمارے کو دلا دے. وہ حضرت عمر جیسی شخصیت بول رہے اللہ وہ جھنڈا میرے کو دے دے. تو انہوں سے جھنڈے کی تمنا کر رہے ہیں, انہیں نمازہ پڑھ کے جھنڈا کہیں کو کہتے. تو اپن بولنا تو کہیں کو, ہاں تو کہیں کو. آگے بعد لوگ بولتے یہ فاتحہ کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ بولا کچھ جھگڑا وگڑا کچھ بھی نہیں ہے, ہم دیتے, تو ہی جھگڑا کر رہا. اب ہمارے لوگ آ کے بعد بھی ارے جانے دو, فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا. سنو یہاں بات کو, سمجھ میں آ رہی؟ فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا کرتے. اے بہت بڑا تیر مار کے لائے, او کیا بڑے عالم ہیں آپ, فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے چلتا. میں بولا تم رہے بھی تو چلتا, نہیں رہے بھی تو چلتا. زہر کھا کے مر جاؤ تم. کہیں کو ہمارے سنیوں کو بھٹکانے کو آئی. ہاں اب انہوں جھنڈا, جھنڈے میں کیا جھگڑا ہے؟ جھنڈا جھگڑا نہیں ہے, یہ جھنڈا لگانا ہے, جھگڑا نہیں ہے, امن قائم کرنا ہے. جہاں جھنڈا لگ جاتا وہاں رحمتوں کا نزول ہو جاتا. تو صحابہ تمنا کر رہی جھنڈا ہمارے کو ملا تو اچھا, جھنڈا ہمارے کو ملا تو اچھا. رات بھر صحابہ دعا کر رہے, کیا جھنڈے کی. اب بولو اب جھنڈا لگانا نہیں لگانا, سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ اب اتنا کھل کے کوئی نہیں سمجھاتا, آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے آپ لوگ سننی رہیے, جھنڈا اٹھانے والے رہیے. پھر دوسری بات ان لوگ کیا بولتے ہیں, یہ آٹکا تراوی, یہ جو ہے بھگونے لے کے پھر کے, یہ جو کر کے لوگوں کو بھٹکا کے پیسے دے کے, سرکار کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. استغفر اللہ معذرت. سرکار کل کی بات نہیں بول سکتے. اور یہ حدیث میں کیا آیا, کل میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. تو کل کی بات بول رہے نہیں کہ ہو رہی سرکار, نہیں سمجھے؟ یہاں سمجھے آپ؟ ماشاءاللہ نالے نے پاکا آپ کے سر پہ ہے. اچھا سننا آپ لوگ, سر پہ بھی لگا, دل میں بھی لگا لو. کل کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کل کی بات بتا رہے کہ نہیں بتا رہے؟ یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بول رہے سرکار کے دشمنا نماز پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, ہاں حج کو جا کے, مدرسے قائم کر کے, حافظ بن کے, عالم بن کے بول رہے سرکار کو کل کی خبر نہیں ہے, سرکار علم غیب نہیں رکھتے. یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کل ان کو جھنڈا دوں گا.
اور بھی سرکار بولے ان کے دل میں اللہ رسول سے محبت ہے. کسی دل کی بات اپن جان سکتے. اب آپ کے دل میں کیا آ رہا میں کیا جانوں؟ اگر میں بولا آپ کے دل میں دہی بڑے کھانا بولے تو آپ بولتے نہیں میں تو حلیم کھانا چاہ رہا ہوں. آپ کیسے غلط بول دیے بولے نہیں ایسا ہو رہا. کس کی دل کی بات اپنے کو کیا معلوم؟ لیکن سرکار دل کی بات جانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو سرکار جب دل کی بات جانتے ہیں تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مدینے سے ہم کو دیکھ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہے سنی جنت کا ٹکٹ ملتا. سرکار علم غیب رکھتے ہیں, کل کی بات جانتے ہیں. سرکار کا اختیار دیکھو, جس کو جھنڈا دیتے ہیں اس کو فتح بھی دیتے ہیں. تو سرکار فتح دینے والے, سرکار کامیابی دینے والے, سرکار انعام دینے والے, سرکار اس کو بلندی دینے والے ہیں. سرکار اتنے بڑے اختیار رکھنے والے ہیں. جب سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو پھر سرکار کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہر مشکل میں ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ تو سرکار جب چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہماری مشکل کو بھی پارا پارا کر سکتے ہیں. تو سرکار جانے کے نہیں جانے, علم غیب ہے کہ نہیں ہے سرکار کو؟ سرکار دل کی بات بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ سرکار کی تعلیم کل کی بات بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ کل صبح ہو گئی, اب سننے کی بات ہے. جب صبح ہو گئی, نماز فجر سرکار نے پڑھی, ادھر ادھر سرکار نے دیکھا, کہا علی کہاں ہے؟ این علی. صحابہ بولے یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہے, تکلیف ہے, آنکھ کھل رہی نہیں. آشوب چشم بولتے اس کو, آنکھ کھل رہی نہیں, اس لیے حاضر نہیں ہو سکے. سرکار نے کہا علی کو بلاؤ. چلو, آنکھ والے موجود ہیں, 1400 صحابہ موجود ہیں, آنکھ والے ہیں, طاقت والے, قوت والے ہیں. بلا رہے کس کو؟ کس کو بلا رہے؟ علی, حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ. حضرت علی کو بلا رہے. بولے کہ بلا کے لاؤ علی کو. نہیں سرکار ان کی آنکھ نہیں کھول رہی, آنکھوں میں مرض آ گیا ہے, وہ دیکھ نہیں سک رہے ہیں. نہیں لاؤ علی کو. صحابہ کرام حضرت علی کو لے کے آئے. سرکار نے کہا اے علی یہ جھنڈا لو, جاؤ خیبر. اب جس کی آنکھ نہیں کھلی انہیں جھنڈا کے لیے یا جھنڈے سے دکھ رہا. اب اختیار دیکھو میرے آقا کا, ایسے آقا کے ہم امتی ہیں, ناز کرو. اس لیے تو شب قدر مل گئی ہے. اب آقا اختیار والے ہیں کہ نہیں ہے؟ آقا جو چاہے کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ سرکار بیمار کو اچھا کر سکتے ہیں, بے روزگار کو روزگار دلا سکتے ہیں, لا اولاد کو اولاد دے سکتے ہیں. مدینے میں رہ کے ہم کو سرفراز فرما سکتے ہیں. یہ ہے. سرکار نے کہا علی یہ جھنڈا لو. حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہے, آنکھ نہیں کھل رہی ہے, تو میں جا کے کیا لڑوں گا؟ سرکار کیا کرے؟ سرکار یہ نہیں بولے جا کے جو ہے نا آنکھوں کے ڈاکٹر کو بتاؤ. یہ سرکار یہ نہیں بولے ذرا 2 رکعت نماز پڑھو, کچھ بھی نہیں بولے. بھائی جو نماز نماز نماز, ارے چپ بولنا. ضرور کیا معلوم سرکار جو چاہے کر سکتے. سرکار کیا کرے؟ اپنا لعاب دہن, لعاب دہن کس کو بولتے ہیں معلوم؟ مبارک تھوک. سرکار نے تھوک نکالا اپنا مبارک مقدس پاک اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرما رہے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی بڑھ گئی. جب کا جبھی علاج, ایسا علاج تو چلتا. سرکار اختیار والے ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ نہیں کھل رہی ہے, روشنی بڑھا دی ہے سرکار. بولو اب سرکار اختیار والے ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار اختیار والے ہیں. سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں, سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سرکار کو کہتے ہیں شافی الامراض, امراض میں شفا دینے والے. اس لیے جب مصیبت اور بیماری آتی ہے تو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. دیکھو اب آنکھوں کو اچھی کر دیا نہیں کر دیا سرکار. حضرت علی دیکھنے لگ گئے, آنکھیں اچھی ہو گئی. حضرت علی جھنڈا لے کے گئے, لکڑی کا جھنڈا. خیبر کے دروازے کے سامنے حضرت علی نے جو جھنڈے کو مارا تو پتھر میں جھنڈا نصب ہو گیا, لگ گیا. وہاں سے یہودیاں دیکھ کے بولے ارے ہم تو شکست کھا گئے, ہو گیا ہمارا کام. یہ ہمارے سامنے پہاڑ میں دھسا دیے لکڑی کے, وہ ہے علی کی طاقت. دیکھ کے یہودیاں پریشان ہو گئے. مقابلے کو آئے, ایک پہلوان آیا, بہت بڑا مشہور پہلوان تھا, مرحب.
جو سووں پہ بھاری تھا، نام سنے ہوں گے آپ، مرحب بول کے، انہیں آیا یہودیوں کی طرف سے، بولا میں مرحب ہوں، بولا۔ حضرت علی بولے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کام گیا انہیں، اتنا بڑا پہلوان کام گیا۔ میں بولے جیسے ہی آپ بولے میں حیدر ہوں، کام میں لگ گیا، پریشانی میں وار کرا، وار کرتے مولا علی نے جو وار ایسا روک کے جو پلٹ کے مارا، تو ایسا یہ جو وار ایسا لیے حضرت علی اس کی کمر میں تھے، تو اس کو خود پتہ نہیں چلا، ایسا وار چلے گیا، تلوار نکل گئی، ایسا تلوار نکل گئی بیچ میں سے، اور انہیں ویسے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم گر گیا، سارے یہودیاں پریشان ہو گئے، ایک ہی وار میں مرحب کے میرے آقا سرکار نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حیدر، کیا کہتے ہیں؟ بولو حیدر، 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 ملے شب قدر۔ یہ ہے بابا ہم نوجوانوں میں جو چاہے، سمجھے بیٹا، وہ ہے مولا علی کی ذات۔ ایک وار میں مرحب جیسے سووں پہ بھاری پہلوان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے جب جنگوں میں جاتے تھے تو یا علی کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ آج بھی ہمارا دور میں بچپنے میں ہم دیکھتے تھے، ہمارے نانا، دادا، نانی، دادے، پھپھو وغیرہ سب جو ہے اٹھے یا علی، بیٹھے یا علی، ہے نا حضرت؟ یا علی، یا علی، یا علی پکارتے تھے۔ جب علی کا نام لیتے ہیں تو طاقت خود بخود آ جاتی۔ آج ہمارے کہنے نہیں ہونے تھے، یہ فاتحہ کئی کو، یہ درگاہ کو کئی کو جانا، یہ کنڈے کئی کو کرنا، یہ 11ویں کیا کرنا، وہ تو ہو گئے، پپو پپو ہو گئے، نپل کیا ہو گئے۔ اس وجہ سے دوشے کھا رہے ہیں، اڈلی کھا رہے ہیں، ہاں گوشت کھاتا ایسے ہو رہے تھے، حیدر بولتے، پھر کیا بولتے، ہاں پھر لگاتے ضرب، یا علی کے ضرب لگاؤ، اچھے سے دشمن چلے جاتے۔ تو وہ علی ہے مرتضیٰ، میں ٹونڈے کیوں بولتے ہیں، چل آیا میں آپ کو کیوں بولتے ہیں، ان کو ٹونڈے کیوں بولتے ہیں، سن لو۔ وہ حضرت علی نے خارجیوں سے مقابلہ کیا۔ خارجی کون تھے؟ نماز پڑھتے تھے، جیسا اب یہ تبلیغ جماعت پڑھتی نا، تسبیح پھیرتے تھے اور حرام چیزوں سے بچتے تھے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں وہ ولی ہے، مگر وہ حضرت علی کے دشمن تھے۔ تو پتہ چلا نماز پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ سنی نہیں رہتے، اس وجہ سے سرکار بولے 2 میں جائیں گے۔ سرکار علی کو کافر بولے وہ لوگ، بولیے آپ، سرکار علی کو مشرک بولے وہ لوگ، نماز پڑھ کے، روزہ رہ کے، کلمہ پڑھ کے۔ تو حضرت علی نے 4000 خارجیوں کو قتل کر دیا، 4000 خارجی۔ تو اس میں شک پیدا ہو گیا کہ ہم نے نمازیوں سے لڑے، ہم کلمہ پڑھنے والوں سے لڑے، ہم ان سے لڑے۔ تو سرکار علی نے کہا ان لاشوں میں ڈھونڈو ایک ٹونڈا ہے، ٹونڈا وہ تو ہاتھ کا ٹوٹا ہوا، اس کا گوشت رہیں گا ایسا۔ سرکار نے مجھے بتا دیا، تو جب اس کو نکالے تو ٹونڈا نکلا۔ تو جب سے ان وہابیوں کا نام کیا پڑ گیا؟ ٹونڈا۔ ٹونڈے اس حساب سے بولتے کیونکہ حضرت علی سے ٹونڈے لڑے تھے، اب ان کو ٹونڈا بولنا نہیں بولنا، لوگ چڑنے ٹونڈا نہیں بولنا، تو پھر آپ ہے کیا؟ آپ کا باپ ہے انہیں؟ ہم تو حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، یا علی بولنے والے ہیں، یا خواجہ بولنے والے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جنت ان کی ہوگی جو میرے صحابہ کو چاہے گا، میری اہل بیت کو چاہے گا۔ یہ ہے، اس لیے ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب فگر میں نہ کو پڑھو اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہم رہنا ہے جنتی جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ جنتی جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میری 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، ایک جماعت جنتی ہوگی۔ وہ جماعت کون ہے؟ وہ اہل سنت جماعت، وہ آپ اور ہم ہیں، فاتحہ دینے والے، درگاہ کو جانے والے، کنڈے کرنے والے، نیاز کرنے والے، غلاف چڑھانے والے، یا رسول اللہ بولنے والے، یا علی بولنے والے، یا حسین بولنے والے، یا غوث بولنے والے، یا خواجہ بولنے والے، اجمیر شریف جانے والے، درگاہ کو چومنے والے، پھول چڑھانے والے،
زیارت کرنے والے، فاتحہ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، یہ سارے کے سارے جنتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے بات کو؟ اب آپ کس میں رہیں گے؟ جنتی جماعت میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ رہیں گے۔ تو اس واسطے ساتھ دیجئے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں آپ جگیے، قرآن پڑھیے، نفلیں پڑھیے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، درود شریف پڑھیے، سلام پڑھیے، استغفار پڑھیے، اور صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح معلوم نا؟ صلاۃ التسبیح پڑھیے، اور آپ جو ہے نا قضائے عمری پڑھیے، نفل پڑھیے۔ اگر آپ 2 رکعت بھی نفل پڑھ لیں گے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس طرح آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر ہوا، رسول پاک کا ذکر ہوا، اور قرآن پاک کا ذکر ہوا، اولیاء کا ذکر ہوا، تو یہ سارا کا سارا ذکر عبادت میں شامل ہو گیا، اور اس کا ہم کو ضرور ثواب ملے گا، آقا کی رحمتیں برکتیں ملے گی۔ اس لیے آج رات جاگنے کی ہے، عبادت کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ ہر بلا سے، ہر آفت سے ہم کو نجات عطا فرمائے، مسلمانوں کو ترقی دے، مسلمانوں کے خلاف جتنے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اللہ ان کو ناکامی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کا بول بالا کرے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ سچے مومن بنے، نماز کی پابندی کریں۔ رمضان جا رہا ہے، مسجد نہیں جا رہی، مسجد تو آنے چاہیے نماز کو۔ رمضان جا رہا ہے، اللہ نہیں جا رہا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے کل جمعۃ الوداع ہے، تو ایسا نہیں ہے خالی رمضان کو وداع کر رہے ہیں، ہم مسجد کو نہیں کر رہے ہیں، جمعے کو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کو نہیں کر رہے، اللہ کو نہیں کر رہے۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کیجئے، رسول پاک سے محبت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کا کہا مانیے، بڑے بزرگوں کا ادب کیجئے، اور ہر ایک کا خیال کیجئے۔ آپ اس میں مسلمان مل جل کے رہیے، ایک طاقت بنائیے، اور غیر سنیوں سے مت ملیے۔ جو غیر سنی فاتحہ نہیں دیتے، درگاہ کو نہیں جاتے، ان کے پیچھے نماز مت پڑھیے، ان سے رشتہ داری مت کیجیے۔ اگر ماں باپ بھی ہے تو ماں باپ کو چھوڑ جائیے، اکیلے رہ جائیے، لیکن سرکار کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردشتہ زمانہ۔ اس لیے سرکار کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا بڑی محبت سے، آپ کے دل میں ایمان ہے، بیٹھے آپ، اللہ اس ایمان کو سلامت رکھے۔ آپ جو ہے تشریف رکھے، جو بھی ہے، جن کو بھی ہماری بات سمجھ میں آ گئی، ہمارے لیے دعا کیجئے اور علم حاصل کیجئے، سنیوں کے کتابیں پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور دین کی طرف آئیے۔ اللہ ہر مصیبت کو دور فرمائے گا، ہر آفت ہوگا۔ میں ہمارے کلیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہم آپ کے سامنے تقریر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو اور ہمارے بیان کرنے کو قبول فرمائے، اور ہم کو خیر و برکت سے آراستہ پرستہ کرے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام کی۔